حضرات، اساتذہ اکرام، طلبہ عزیز اور معزز مہمانان اکرام، آج ہمارے لیے بڑی سعادت مندی اور خوشی و مسرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کے ایک ہونہار طالب علم اپنے اساتذہ کے منظور نظر عزیز محمد عمیر سلمہ نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے۔ موصوف کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی دنیا و آخرت میں کامیابی سے اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ قرآن ناطق ہے، ناطق کے معنی بولنے والا ہے، قرآن بولتا ہے۔ میں سے قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر، تو قرآن کہتا ہے اے قرآن تو بتا تجھے لایا کون ہے، تو قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے روح الامین لایا۔ اے قرآن تو بتا تو کس پہ اترا، تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد۔ اے قرآن تو بتا تیری حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی، تو قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے قرآن تو بتا تو کس مہینے میں آیا، تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو آئیے اسی قرآن کی تلاوت باسعادت کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں ایک ایسے قاری الخوش الحان کو جس کی آواز میں جادو ہے، جس کے لب و لہجے میں ایک دلربا جادو ہے، جن سے میری مراد حافظ محمد فرمان بجنوری۔ میں موصوف سے گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائے اور تلاوت کلام اللہ شریف سے محفل کا آغاز فرما دے۔ کیا کر سکے بیاں کوئی ان کی شان کو، کیا کر سکے بیاں کوئی ان کی شان کو، قرآن اتر کے چوم لے جن کی زبان کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ۔ وہ ذات ایسی ذات ہے جس کے صدقے میں پھولوں کو مہک ملی، جس کے صدقے میں چاند کو چاندنی ملی، جس کے صدقے میں سورج کو روشنی ملی، جس کے صدقے میں زمین کو وسعت ملی، جس کے صدقے میں حضرت ابو بکر صدیق کو صداقت ملی، جس کے صدقے میں حضرت عمر کو عدالت ملی، جس کے صدقے میں حضرت عثمان غنی کو سخاوت ملی، جس کے صدقے میں حضرت علی کو شجاعت ملی۔ تو لیجئے اس نبی کی شان میں نذرانہ عقیدت و محبت کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں، جن سے میری مراد عزیزم فیض الاسلام سلمہ ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، دنیا کے ہر فضا میں اجالا رسول کا، کہ دنیا کے ہر فضا میں سارے کائنات ہے صدقہ رسول کا، یہ سارے کائنات ہے صدقہ رسول کا، اور جنت میرے نصیب کی اوروں کو بخش دے، جنت میرے نصیب کی اوروں کو بخش دے، کہ جنت میرے نصیب کی
دے قسمت میں میرے لکھ دے مدینہ رسول کا قسمت میں میرے لکھ دے مدینہ رسول کا دنیا کے ہر فضا میں اجالا رسول کا۔ آئیے حضرات قرآن پاک کے حوالے سے 4 مصرے پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، دنیا تو بدل سکتی ہے مگر دنیا تو بدل سکتی ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، دنیا تو بدل سکتی ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ چاند یہ سورج کی گردشیں ممکن ہے بدل جائے، لیکن یہ چاند یہ سورج کی گردشیں ممکن ہے بدل جائے، لیکن یہ چاند یہ سورج کی گردشیں یہ چاند یہ سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے، لیکن یہ چاند یہ سورج کی گردش ممکن ہے بدل جائے، لیکن تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا، تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم۔ طالب علم کو جس کی خطابت میں کلاکاری ہے، وہ جب وہ بولتا ہے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، جن کی تقریر میں سورج کی روشنی ہے، جن سے میری مراد عزیزم محمد ابو ذر نلہیڑوی ہے، میں آپ کا اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزارے طیبہ کی گل کی مہک مشکبارے خطابت چلے آئیے۔ عزیزم محمد ابو ذر مسند خطابت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز اور بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج
سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد ابو ذر صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی تقریر ہم سامعین کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ تو آئیے اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت ناظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس بچے کے قرآن کریم کی تکمیل کرا دیں اور اپنی مستجاب دعا سے محفل کا اختتام فرما دیں۔ آپ تمام حضرات یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن کریم کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس دولت سے بڑھ کر کے روئے زمین کے اوپر نہ کوئی دولت ہے، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ جب وہ اللہ کا قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک پارے کی تلاوت کر دی، دوسرا پارہ شروع کیا، دوسرے پارے کی تلاوت مکمل کر دی، تیسرا پارہ شروع کیا، تیسرے پارے کے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لی، اللہ اکبر کبیرہ، الف لام میم کے پارے میں کتنی آیتیں ہوئی، تلک الرسل کے پارے میں کتنی آیتیں ہوئی، لن تنا کے پارے میں کتنی آیتیں ہوئی، والمحصنات کے پارے میں کتنی آیتیں ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے میں آپ کو بڑے سخی بتا سکتا ہوں کہ جو مسجد میں گئے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ایک پارہ پڑھا، دو پارے پڑھے، تین پارے پڑھے، چار پارے پڑھے، پانچ پارے پڑھے، 6 پارے پڑھے، 6 پاروں کی آیتوں کا نکالو، 6 پاروں کی آیتوں کو نکالو کہ ان آیتوں کا جوڑ کتنا بیٹھتا ہے، وہ آیتیں 6 پاروں کی کتنی بنتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو اللہ کی زمین کے اوپر ایسے کتنے سخی ملیں گے جو اللہ کے قرآن کی اس طرح سے تلاوت کر کر کے اپنے رب کے یہاں اپنے درجات کی بلندی کرا رہے گے، اپنے رب کے رجسٹر میں اپنے ناموں کو لکھوا رہے گے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے حافظ قرآن جس کو میرے رب نے اپنے قرآن کی دولت دے دی۔ میرے بچوں، اللہ نے تمہیں قرآن کی دولت دے دی، اس سے بڑا سرمایہ، اس سے بیش بہا خزانہ اور تمہیں کون سا چاہیے؟ یہ بڑے بڑے مکان، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے شو روم، یہ بڑی بڑی فیکٹریاں، یہ بڑے بڑے کارخانے، یہ بڑی بڑی چیز پھیلی ہوئی اس زمین کے اوپر، میرے رب کی قسم ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ سب فنا ہو جائیں گی، ان میں کسی چیز کو بھی بقا نہیں رہے گی، یہ سب چیز ختم ہو جائیں گی، اگر باقی رہے گا تو میرے رب کا کلام رہے گا۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ سبحانہ نے آپ کو اپنے قرآن کی دولت عطا فرما دی۔ بچوں، اس نعمت کے اوپر جتنا بھی شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کریں، اس نعمت کے اوپر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہی کم ہے۔ والدین کے لیے اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو چھوڑو، 2 جوڑے لائے جائیں گے، 2 جوڑے، وہ 2 جوڑے جب لائے جائیں گے، ایک جوڑے کی قیمت 2 جوڑے ہوں گے، ایک جوڑے کی قیمت پوری دنیا جتنی بھی پھیلی ہوئی ہے اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی روپے پیسے مال و دولت ہیں، یہ سارا کا سارا سرمایہ لے کر کے ایک جوڑے کو خریدا جائے، رب ذوالجلال کی قسم ساری کائنات کے خزانے اس ایک جوڑے کی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کن کو ملیں گے؟ 2 جوڑے ہوں گے کل قیامت کے دن، میرا رب اس کو لائے گا، حافظ قرآن کے والدین کو کہا جائے گا، حافظ قرآن کو نہیں، اس کے والدین کو اعزاز ملے گا،
اس کے والدین کو یہ اکرام ملے گا، اس کے والدین کی یہ شان ہوگی کہ وہ 2 جوڑے ان کو پیش کیے جائیں گے، وہ 2 جوڑے اور 1 جوڑا ہی اتنا قیمتی ہوگا کہ ساری دنیا بھی مل کر کے اس جوڑے کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، آج اس کھلے ہوئے ماحول میں، آج اس پرفتن دور میں، اس پرآشوب دور میں آج ہمیں خیال آتا ہے کہ ایک آدمی سوچے کہ بچہ قرآن کا حافظ بن گیا تو کیا کرے گا، قرآن کا حافظ بن گیا تو زندگی کیسے گزارے گا، قرآن کا حافظ بن گیا تو پیٹ کیسے بھرے گا، قرآن کا حافظ بن گیا تو اپنے بچوں کو کیسے پالے گا۔ او میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سبحانہ جس وقت میں بچہ ماں کے پیٹ کے اندر آتا ہے، ابھی باہر بھی نہیں آتا، اس کے باہر آنے میں ابھی 9 مہینے باقی ہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، میرا رب اس وقت میں اس کے روزی کا انتظام کر دیتا ہے، اس وقت میں اس کی روزی کو لکھ دیتا ہے کہ اس کو کتنی روزی ملے گی، کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، کس طرح سے ملے گی، اس وقت میں بچے کے لیے یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ عزیزو، قرآن کریم کا حافظ ہے، میرے رب نے جس کو قرآن کریم کی یہ دولت دے دی، یہ بیش بہا خزانہ دے دیا، اس کو چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے نمازوں کی حالت میں چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے قرآن کا عادی بنے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کا شوقین بنے، میرے رب کے قرآن کی اتنی تلاوت کرے، اتنی تلاوت کرے، اتنی تلاوت کرے کہ اس کی زبان عادی بن جائے، میرے رب کے قرآن کے بغیر اس کو سکون نہ ملے۔ کیا ملے گا ان کو؟ عزیزو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، جتنا قرآن پاک کے اوپر میرا آپ کا عمل ہوگا، جتنا قرآن پاک کے اوپر میرا آپ کا عمل ہوگا، جتنی قرآن پاک کی میرے آپ کے دل کے اندر عظمت ہوگی، جتنی میرے آپ کے دل میں اللہ کے قرآن کی محبت ہوگی، جتنا میرا آپ کا قرآن کریم کے اوپر، اس کی برتری کے اوپر، اس کی فضیلت کے اوپر جتنا میری آپ کی طبیعت کے اوپر اثر ہوگا، انشاءاللہ آپ امید رکھنا ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ اسی اعتبار سے رب ذوالجلال کی آپ کی طرف مدد ہوگی، اسی اعتبار سے مدد ہوگی۔ جتنا میرے آپ کے دل میں اس کا ادب ہوگا، جتنا احترام ہوگا، اسی اعتبار سے رب ذوالجلال کی طرف سے دروازے کھلیں گے، اسی اعتبار سے دروازوں کی کشادگی ہوگی، اسی طرف سے انعامات کی نوازشات ہوگی۔ حافظ قرآن ہوگا، باعمل ہوگا، ادھر حساب و کتاب چل رہا ہوگا، عدالت لگی ہوئی ہوگی میرے رب کا، حساب و کتاب چل رہا ہوگا لوگوں کا، مخلوق خدا کا حساب و کتاب چل رہا ہوگا، باعمل حافظ ہوگا، میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا، حافظ قرآن تیرا کوئی نہ حساب ہوگا، نہ کوئی کتاب ہوگا، نہ تیرے سے کوئی پوچھ تاچھ ہوگی، کچھ نہیں، تجھے کوئی فکر لینے کی ضرورت نہیں، تو مشکو کے ٹیلوں پہ چلا جا، مشکو کے ٹیلوں پہ سیر و تفریح کر، مشکو کے ٹیلوں پہ جا، تیرے سے نہ کوئی حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، کچھ نہیں، بغیر حساب و کتاب کے تجھ کو جنت کے اندر داخل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن بچہ پڑھ رہا، دنیا میں بھی یہ حال ہے، دنیا میں بھی یہ حال ہے، ڈاکٹر کو لاؤ، انجینئر کو لاؤ، پروفیسر کو لاؤ، لیکچرار کو لاؤ، اور دنیا میں جتنے بھی پھیلے ہوئے لوگ ہیں آپ ان کو لے کر کے آؤ، اللہ کی قسم حافظ قرآن قرآن کی آیت پڑھتا ہے، ادھر حافظ قرآن آیت پڑھتا ہے، چاہے بیٹھ کے پڑھے، چاہے لیٹ کے پڑھے، چاہے کھڑے ہو کر کے پڑھے، چاہے چلتے چلتے پڑھے، حافظ قرآن اللہ کے قرآن کی آیت پڑھتا ہے، اللہ اس کے والدین کا جنت میں درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کا، میرے رب کے قرآن کا اتنا بڑا اعزاز ہے، اس لیے ہم لوگ اس پرفتن دور میں یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں خیال آ جاتا ہے
ہم لوگ عام طور سے دنیا دار تو بالکل یہ سوچتے گئے کہ کیسے قرآن کا حافظ بنا دیے تو زندگی کیسے گزارے گا، یہ کھانا کہاں سے کھائے گا، یہ ناشتہ کہاں سے کرے گا، یہ بچوں کو کیسے پالے گا، یہ گھر کیسے چلائے گا، یہ تمام کے تمام سوالات آ کر کے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس لیے گھیر لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے اوپر اس کا یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اوپر اس کی نظر نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے قرآن کو اگر ہم مضبوطی کے ساتھ میں تھام لیں، قرآن تیرے پاس ہے منزل کا راستہ، قرآن تیرے پاس ہے منزل کا راستہ، جو کچھ بھی پوچھنا ہے اسی رہنما سے پوچھ۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا قرآن ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ اس وقت میں بھائی مہتاب صاحب آپ کو، حاجی گلشیر صاحب آپ کو، اور عرفان بھائی آپ کو، ددیحال کی طرف سے بھی، ننیحال کی طرف سے بھی، اور تمام عزیز و اقربا کو میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے رب کی قسم، آپ کے بچے کو اللہ نے قرآن کی دولت دے دی، آپ کا بچہ قرآن کریم کا حافظ بن گیا۔ تمہیں مجھے نہیں پتا، جب بچہ قرآن کریم کا حفظ کرتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور اس بچے کے منہ کو چومتے ہیں، اس بچے کے منہ کو چوم کر کے اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں، اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے۔ میں جتنے بھی ہمارے یہ قرآن کریم کے حاملین ہیں، قرآن کریم کے حافظ ہیں، قرآن پاک کو پڑھانے والے ہیں، پڑھانے والا جب اللہ کے قرآن کی خدمت کرنے والا، کیا کہاں کدھر کون سی فیکٹری، کون سا کارخانہ، کون سی چیزیں، کن چیزوں کو دیکھ کر کے نہیں، جن کو میرے رب نے اپنے قرآن کی خدمت میں لگا لیا۔ قرآن کا خادم، دین کا خادم جب قرآن پڑھاتے ہوئے دین کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا، اللہ اس کی قبروں پہ فرشتوں کو بھیجے گا۔ اس خدا کے دین کی خدمت کرنے والا یہ قرآن کا خادم جب قبر میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبروں پہ فرشتوں کو بھیجے گا۔ آپ خیال فرمائے، اس نعمت کے اوپر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں سے چھانٹ کر کے اپنے دین کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ میرے رب نے اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، اپنے قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے، دین کے کاموں کے لیے میرے رب نے ہاتھ پکڑ کر کے آپ کا انتخاب کیا۔ اس نعمت کے اوپر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اللہ پاک سبحانہ و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری آل و اولاد کو، نسلوں کو، سب کو اللہ تعالی سبحانہ آخری سانس تک، آخری وقت تک، رہتی دنیا تک اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قرآن کے لیے، اپنے دین کے لیے اللہ پاک ہمیں آپ کو قبول فرمائے۔ اور جب ہم اس دنیا سے جائیں اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی، اپنے دین کی خدمت کرتے کرتے موت نصیب فرمائے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق الله العظيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر
والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وأسألك قلبا خاشعا وأسألك علما نافعا وأسألك يقينا صادقا وأسألك دينا قيما وأسألك العافية من كل بلية وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس. اللهم إني أسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وذلة المتقين وإخبات الموقنين حتى توفاني على ذلك يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا، ہم نے اپنی پوری زندگی میں جب سے آنکھ کھولی ہے ابھی تک اے میرے اللہ ہم گناہ ہی گناہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تیری نافرمانیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تیرے احکام کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، تیرے نبی کے فرمان سے منہ موڑ کر کے اے اللہ باغی بن کر کے ہم اپنی زندگی گزارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تیرے کتنے باغی بندے نکلے، اے اللہ ہم تیرے کتنے نافرمان بندے نکلے، صبح میں بھی تیرا کھاتے ہیں، شام میں بھی تیرا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، دوپہر میں بھی تیرا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اے اللہ تیرا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، تیرے لی ہوئی اے اللہ ہوا کا ہم استعمال کرتے ہیں، اے اللہ تیرے چاند سے، اے اللہ تیرے سورج سے اے اللہ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تیری زمین سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھول پودوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اے میرے اللہ طرح طرح کی تیری نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اتنی تیری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود پھر بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر بھی ہم رکوع سجدے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر بھی ہم تیرا کلام پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر بھی ہم کلمہ درود استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اے میرے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، میرے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم تیری محبتوں پہ قربان ہو جائیں۔ تو نے کتنی اچھی صحت و تندرستی والی ہمیں زندگی عطا فرمائی، کیسا صحت و تندرستی والا جسم عطا فرمایا، پیر بھی صحیح ہیں، دل چاہتا ہے آہستہ چلنے کے لیے آہستہ چلتے ہیں، دل چاہتا ہے دوڑنے کے لیے تو ان پیروں سے دوڑنے لگتے ہیں۔ اے میرے اللہ تو نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم فرمایا، چلنے کے لیے پیر دیے، کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ دیے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سونگھنے کے لیے ناک دیا، دھڑکنے کے لیے دل دیا، فلٹر کرنے کے لیے گردے دیے، ہاضمے کے لیے معدہ دیا۔ کرم نہیں تو موسلادھار بارش کی طرح سے تو نے ہمارے اوپر اپنی نعمتیں برسا رکھی، ہم نکمے ناشکر ہیں، پھر بھی تیری طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ ہم نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، نیک اعمال بھی نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی تو نے ہمیں اچھی اچھی اولادیں دی، صحت و تندرستی والی اولادیں دی۔ تو چاہتا کسی بچے کو اپاہج کر دیتا، معذور کر دیتا، مجبور کر دیتا، لنگڑا لوجا کر دیتا، تو نے کتنا بڑا کرم فرمایا۔ میرے اللہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود تو نے ہمیں صاحب اولاد بنایا، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، صبح میں بھی عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں کھلاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صبح ہوتی ہے
تیرے کتنے بندے مزدوری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وزن اٹھائے ہوئے سر پہ تسلے رکھ کر کے اوپر سے نیچے تک چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ تو نے پنکھے چلا کر کے ہمیں پنکھوں کے نیچے بٹھا کر کے کتنی عزتوں کے ساتھ میں طرح طرح کی نعمتیں کھلاتا ہے۔ ہماری محبت میں دسترخوان بچھا کر کے کھانا دسترخوان پہ تیار رہتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم مزدوری کرنے والے ہوتے ہم سے تو 4 کلو وزن بھی نہیں اٹھتا۔ اے میرے اللہ ہم 20 کلو 30 کلو وزن کیسے اٹھا لیتے، کیسے ادھر ادھر کو چلتے پھرتے۔ اے میرے معبود ہم تیری محبتوں پہ قربان ہو جائے۔ تو نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم فرمایا۔ الہی ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ کتنے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہناتا ہے، کپڑوں پہ کوئی دھبا بھی نظر نہیں آتا، کوئی داغ بھی نظر نہیں آتا۔ میرے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے۔ ہمارے پاس میں الفاظ نہیں جن الفاظوں کے ساتھ ہم تیرا شکر ادا کریں۔ الہی ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ لاکھوں کروڑوں میں سے چھانٹ کر کے ہاتھ پکڑ کر کے اے میرے رب تو نے ہمیں اپنے دین کے لیے کھینچ لیا، اپنے دین کی طرف لگا لیا، اپنے قرآن کی طرف لگا لیا، اپنے قرآن کی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ اے میرے معبود تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے۔ ہم سجدے میں سر رکھ کر کے ساری زندگی تیرا شکر ادا کرتے رہے۔ ان نعمتوں پہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے معبود ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان نعمتوں کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے تیرے بندے تیری زمین پہ پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، متعلقین میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، پڑوس میں، مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، یا اللہ حتیٰ کہ اگر جانوروں میں بھی کوئی بیمار ہے، جب درد ہوتا ہے تو سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اے میرے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب بیماروں کو صحت عطا فرما، سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ جن کے ذمے قرض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ان کو بری فرما۔ بے اولاد والوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ان کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن کے یہاں بیٹے نہیں ان کو نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں کے اندر جوان بیٹی بیٹے ہیں، اے اللہ تو ان کے لیے برکتوں والے رشتوں کے انتظام فرما، برکتوں والے جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت میں جو ہمارا بچہ یا اللہ یہ تیرے پاک مبارک قرآن کریم کا حافظ ہوا ہے، اے میرے مولا محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس بچے کو بھی، ہمیں بھی، ماں باپ کو بھی، سب کو تیرے قرآن پاک کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے پاک اور مبارک قرآن کریم کو ہم سب کے اوپر آسان فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے بچے جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کتنے بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں، کتنے بچے قرآن کریم کا حفظ کر رہے ہیں۔ اے اللہ کتنے بچے ایسے ہیں جو ذہن کے کمزور ہیں، سبق یاد کرتے ہیں نہیں ہوتا ہے، کم یاد ہوتا ہے، یاد کرتے بھول جاتے ہیں۔ بچوں کے دل میں جذبہ ہے، ان کے ماں باپ کے دل میں جذبہ ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام بچوں کے ذہنوں کو کشادہ فرما۔
یا اللہ تیرے قرآن کریم کی دولت سے سب کو مال و مال فرما، اے اللہ تیرے قرآن کریم کے انوار و برکات سے ہم سب کو مال و مال فرما، یا اللہ محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے، یا اللہ اس بچے کے سینے میں جو تیرا پاک مبارک کلام عظیم آیا ہے، اے اللہ محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے، یا اللہ جتنے اس کی ننیحال کی طرف سے ددیحال کی طرف سے جتنے بزرگ اس دنیا سے جا چکے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما، یا اللہ آسمانی بلاؤں سے، زمین کے تمام فتنوں سے، اپنوں کے شر سے، غیروں کے شر سے، حاسدین سے، مخالفین سے، ان کی بری نظروں سے، بری تدبیروں سے، برے پروگرام پلان منصوبوں سے، اللہ ہم سب کی، ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، آل و اولاد کی، گھر بار کی، ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دین کے ہر شعبے کی اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ جو ہمارے بچے مدرسوں میں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے، اے اللہ ہمارے تمام بچوں کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ جن کے پاس میں روزگار نہیں ان کو برکتوں والے روزگار عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما، یا اللہ کاموں میں برکت عطا فرما، جن کے پاس میں رہنے کے لیے گھر نہیں ان کے لیے گھروں کا انتظام فرما، یا اللہ تو ان کے لیے گھروں کا انتظام فرما۔ تیرے کتنے بندوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہتے رہتے ہیں، دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اے اللہ کتنے لوگ دعاؤں کے لیے آتے ہیں، ان میں غیر مسلم بھی ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس نورانی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ مدرسے کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اللہ جو ہمارے دل میں پروگرام پلان منصوبے ہیں اپنی رحمت سے سب کو پورا فرما، آسانیوں پہ آسانیاں پیدا فرما، مخلصین محسنین مخیرین کی جماعت عطا فرما، یہاں کے کاموں کی طرف اپنے بندوں کو متوجہ فرما، یا اللہ یہ ہمارے اساتذہ جو ہمارے ساتھ میں رہ کر کے کام کر رہے ہیں، صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر کے تیرے قرآن کی خدمت میں، تیرے قرآن کی اشاعت میں، تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے قرآن کو سکھانے کے لیے اتنے پہلے سے اٹھ جاتے ہیں، دن بھر یا اللہ یہ تیرے دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اے اللہ میرے اساتذہ کی خدمتوں کو قبول فرما، یا اللہ میرے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، اپنی شایان شان اے اللہ ان کو دین کی دنیا کی راحت عطا فرما، ان کی آل و اولاد کی طرف سے ان کو ہزاروں خوشی عطا فرما، راحت عطا فرما، یا اللہ محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مدارس نے زمانے کو کیا یوں علم سے روشن، مدارس سے زمانے کو ملا سچائی کا درپن، جہالت کے اندھیرے کو مٹایا ہے مدارس نے، چراغ امن دنیا میں جلایا ہے مدارس نے، وطن کی آبرو کو بھی بچایا ہے مدارس نے، چراغ امن دنیا میں جلایا ہے مدارس نے۔ مدارس نے زمانے کو کیا یوں علم سے روشن، مدارس سے زمانے کو ملا سچائی کا درپن، جہالت کے اندھیرے کو مٹایا ہے مدارس نے، چراغ امن دنیا میں جلایا ہے مدارس نے، وطن کی آبرو کو بھی بچایا ہے مدارس نے، چراغ امن دنیا میں
جلایا ہے مدارس نے زمانے کو کیا یوں علم سے روشن مدارس سے زمانے کو ملا سچائی کا درپن جہالت کے اندھیرے کو مٹایا ہے مدارس نے چراغ امن دنیا میں جلایا ہے مدارس نے وطن کی آبرو کو بھی بچایا ہے مدارس نے چراغ امن دنیا میں جلایا ہے مدارس نے